بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم یوٹیوب کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون پاتھ ٹی وی۔ ناظرین، آپ غیر دینی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرتے ہیں جس میں کوئی خیر یا ثواب نہیں۔ اس دین کی ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ دین کی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ آپ سب کو اس کا اجر دنیا یا آخرت دونوں میں ضرور دے گا۔ اگر آپ نئے ہیں تو اس ون پاتھ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ سب دین سے جڑے رہیں۔ اللہ آپ سب ناظرین کی دلی مراد پوری فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کی زندگی کے درمیان کیا واقعات پیش آئے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ قرآن پاک کی رشد و ہدایت کا پیغام جو کہ ابراہیمی ملت کا پیغام ہے، اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، جو مکی مدنی دونوں قسم کی صورتوں میں موجود ہے، یعنی 35 صورتوں کی 63 آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تاریخ اور تورات دونوں حضرت ابراہیم کے والد کا نام تاریخ بتاتے ہیں، اور قرآن پاک کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے۔ اس سلسلے میں علماء تفسیر لکھنے والے، مغربی مشرقوں اور تحقیق کرنے والوں نے بڑی بڑی لمبی بحثیں کی ہیں، لیکن ان میں اختیار کی گئی ٹھنڈی باتیں ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے جب کھول کر آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہا ہے، تو پھر انصاف کے علماء اور بائبل کی اٹکلوں سے متاثر ہو کر قرآن مجید کی یقینی تعبیر کا مذاق کہنا یا اس سے بھی آگے بڑھ کر قرآن مجید میں قواعد کی باتیں ماننے پر کوئی شرعی اور حقیقی ضرورت مجبور کرتی ہے۔ صاف اور سیدھا راستہ یہ ہے کہ جو قرآن پاک میں کہا گیا ہے اس کو مان لیا جائے، چاہے وہ نام ہو یا لقب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات، ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے واقعات بھی وابستہ ہیں۔ ان تینوں پیغمبروں کے تفصیلی حالات ان کے تذکروں میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کے تحت کہیں ذکر آ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کیا تھی؟ حضرت ابراہیم کی شان کی اس عظمت کی پیش نظر جو نبیوں اور رسولوں کے درمیان ان کو حاصل ہے، قرآن مجید میں ان کے واقعات کو الگ الگ اسلوب کے ساتھ جگہ جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر اگر تھوڑے میں ذکر ہے تو دوسری جگہ تفصیل میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور کچھ جگہوں پر ان کی شان اور خوبی کو سامنے رکھ کر ان کی شخصیت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تورات ہی بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم عراق کے قصبہ ار کے باشندے تھے اور اہل فدان میں سے تھے، اور ان کی قوم بت پرست تھی، جبکہ انجیل میں صاف لکھا ہے کہ ان کے والد نجاری کا پیشہ کرتے تھے اور اپنی کام کے الگ الگ قبیلوں کے لیے لکڑی کے بت بناتے اور بیچا کرتے تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے حق کی بشیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی کی، اور یہ وہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی کو پکار سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی نقصان سے کوئی واسطہ ہے، اور نہ لکڑی کے کھلونوں اور دوسری بنی ہوئی چیزوں کی اور ان کے بیچ کوئی فرق اور امتیاز ہے۔ وہ صبح یا شام آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ ان بے جان ملکی کو میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا اور گڑتا رہتا ہے، اور جس طرح اس کا دل چاہتا ہے ناک کان آنکھیں گڑھ لیتا ہے اور پھر خریدنے والوں کے ہاتھ بیچ دیتا ہے۔ تو کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں، یا خدا جیسے یا خدا کے برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم بت پرستی، ستارہ پرستی اور مظاہر پرستی میں ایسی لگی ہوئی ہے کہ خدائے برتر اور اس کے ایک ہونے اور صمد ہونے کا تصور بھی ان کے دلوں میں باقی نہ رہا،
اور اللہ کے ایک ہونے کے عقیدے سے زیادہ کوئی تعجب کی بات نہیں رہی، تب اس نے اپنی ہمت چست کی اور ذات واحد کے بھروسے پر ان کے سامنے دین حق کا پیغام رکھا اور اعلان کیا، اے قوم، یہ کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش میں لگے ہو؟ کیا تم اس قدر غفلت کے خواب میں ہو کہ جس بے جان لکڑی کو اپنے ہتھیاروں سے گڑھ مورتیاں تیار کرتے ہو، مگر اگر وہ مرضی کے مطابق نہ بنے تو ان کو توڑ کر دوسرے بنا لیتے ہو، بنا لینے کے بعد پھر انہیں کو پوجنے اور نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگتے ہو؟ تم اس خرافات سے باز آ جاؤ، اللہ کی توحید کی نظم گاؤ اور اس ایک حقیقی مالک کے سامنے سر نیاز جھکا دو جو تمہارا، میرا اور ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ مگر قوم نے اس کی آواز پر بالکل دھیان نہ دیا، اور چونکہ حق سننے والے کان اور حق دیکھنے والی نگاہیں سے محروم تھے، اس لیے اس نے جلیل القدر پیغمبر کی دعوت حق کا مذاق اڑایا اور زیادہ سے زیادہ تمرود و سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اس شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کے اپنے گھر میں قائم ہے، اور آزر کی بت پرستی اور بت ساجی پوری قوم کے لیے ایک دھوری اس لیے فطرت کا تقاضا ہے کہ حق کی دعوت اور سچائی کے پیغام کے فرض کی ادائیگی کی جائے۔ فرض کی ادائیگی کی شروعات گھر سے ہی ہونی چاہیے، اس لیے حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے والد آزر ہی کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے میرے باپ، خدا پرستی اور معرفت الہی کے لیے جو راستہ تو نے اپنایا ہے اور جسے آپ باپ دادا کا پرانا راستہ بتاتے ہیں، یہ گمراہی اور باطل پرستی کا راستہ ہے، اور سیدھا راستہ راہ حق صرف وہی ہے جس کی میں دعوت دے رہا ہوں۔ اے باپ، توحید ہی نجات کا سرچشمہ ہے، نہ کہ تیرے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا اور عبادت۔ اس راہ کو چھوڑ کر حق اور توحید کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کر، تاکہ تجھ کو اللہ کی رضا اور دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہو۔ مگر افسوس کہ آزر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کا بالکل کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ حق قبول کرنے کے بجائے آزر نے بیٹے کو دھمکانا شروع کر دیا۔ کہنے لگا کہ ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آیا تو میں تجھ کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا، اور ایک طرف اگر باپ کے احترام کا مسئلہ ہے تو دوسری طرف فرض کی ادائیگی، حق کی حمایت اور اللہ کے حکم کی اطاعت کا سوال۔ تو انہوں نے سوچا اور آخر وہی کیا جو ایسے اونچے انسان اور اللہ کی جلیل القدر پیغمبر کی شان تھا۔ انہوں نے باپ کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا، حقیر سمجھنے اور ذلیل کرنے کا رویہ نہیں برتا، بلکہ نہیں، لطف و کرم اور اچھے اخلاق کے ساتھ یہ جواب دیا، اے میرے باپ، اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے میرا تیرا سلام ہے، میں اللہ کے سچے دین اور اس کے پیغام حق کو نہیں چھوڑ سکتا اور کسی حال میں بتوں کی پرستش نہیں کر سکتا۔ میں آج تجھ سے جدا ہوتا ہوں، مگر غائبانہ بارگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا تاکہ تجھ کو ہدایت نصیب ہو اور تو اللہ کے عذاب سے نجات پا جائے۔ قوم کو اسلام کی دعوت اور اس سے مناظرہ۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جب میل کی کوئی شکل نہ بنی اور آزر نے کسی طرح ابراہیم کے رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا، تو حضرت ابراہیم نے آزر سے جدائی اختیار کر لی اور اپنی حق کی دعوت اور رسالت کے پیغام کو پھیلا دیا، اور اب صرف آزر ہی مخاطب نہ رہا بلکہ پوری قوم کو مخاطب بنا دیا۔ مگر قوم اپنے باپ دادا کے دین کو کب چھوڑنے والی تھی؟ اس نے ابراہیم کی ایک نہ سنی اور حق کی دعوت کے سامنے اپنے باطل معبودوں کی طرح گونگے، اندھے اور بہرے بن گئے، اور ابراہیم نے زیادہ زور دے کر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ تمہیں کسی قسم کا نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئے، اس لیے ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم نے ایک خاص انداز سے ایک خدا کی ہستی کی طرف توجہ دلائی اور فرمانے لگے، میں تو تمہارے ان سب بتوں کو اپنا دشمن جانتا ہوں، یعنی میں ان سے بے خوف و خطر ہونے ان سے جنگ اعلان کرتا ہوں کہ اگر یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو اپنی حسرت نکال لیں۔ البتہ میں اسی ہستی کا اپنا مالک مانتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے مجھ کو پیدا کیا اور سیدھے راستہ دکھایا، جو مجھ کو کھلاتا پلاتا یعنی رزق دیتا ہے، اور جب میں مریض ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے، اور میری زندگی اور موت دونوں کا مالک ہے، اور یعنی خطاکاری کے وقت جس سے یہ دعا کرتا ہوں
کہ وہ قیامت کے دن مجھ کو بخش دے اور میں اس کے حضور میں یہ دعا کرتا رہتا ہوں، اے پروردگار تو مجھ کو صحیح فیصلے کی طاقت عطا فرما اور مجھ کو نیکوں کی سوچی میں شامل فرما اور مجھ کو زبان کی سچائی عطا کر اور جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما۔ مگر آذر و آذر کی قوم کے دل کسی طرح کا حق قبول کرنے کے لیے نرم نہ ہوئے اور ان کا انکار حد سے گزرتا ہی گیا۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم قوم کی ستارہ پرستی اور قوم کی نصیحت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی بتوں سے بغاوت میں بتائیں گے۔ آج ہم نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شروعاتی زندگی کے بارے میں بتایا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کا نام کیا تھا، ان کے باپ کا نام کیا تھا اور انہوں نے قوم کو دعوت کیسے دی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ دین کی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ سے دلی گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ دین سے جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دلی مراد پوری فرمائے، آمین۔ آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور ہماری آواز آپ کو کیسی لگی۔ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کس انبیاءوں کے قصے سننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں آپ سب کی حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کو بخش دے اور امت مسلمہ کو وہی مرتبہ عطا فرمائے جو اس نے پہلے فرمایا تھا، آمین۔